اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال سمعت الله فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله أباته منا فقلت له أعيذك بالله أبتها من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فأزيني به فأتيته بالكساء يماني فأزيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهها لا كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي حسنا قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال يا أمة إن جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد دخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إنا أشم عندك رائحة طيبة كالنار جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكن معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فله وعليك السلام يا أخي ويا سيد وخلافتي وصحابي
ولواي قد أذنت لك فداخل عني تحت الكساء ثم آتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبا طاهر يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأوحى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهنني ما يحنثهم أنا حرب لما حربهم وسيلا وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحصاك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزك وجالي إنما خلق سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلك كي يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فاستأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا آمن وحي الله إنا نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صل على محمد وآل محمد فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى والذين بعثني بالحق نبيا أستعفاني بالرسالة نهيرا مذكرا خبرنا هذا في محفل من ماهي في أهل أرض وكيه جمع من شياتنا ومهيبنا إلى ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذني والله فزنا وفراشياتنا ورب الكعبات صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله الله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى
فقال علي إذا والله فزنا سعيدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. علی نے دکھایا عبادت کسے کہتے ہیں؟ علی نے دکھایا عبادت کسے کہتے ہیں؟ حسین نے دکھا دی شہادت کسے کہتے ہیں؟ اجازت نہ ملی بعض دکھا دیتے کہ امامت کسے کہتے ہیں؟ کریم صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بھولے بھلے اس وقت میں آنے بھولے بھلے اس وقت میں آنے اور خوشحال نہیں فرش بچھانے والے اور یا رب نہیں وہ بات جہاں جو ہے سرمد جو ہے عشق بہاری بھولے کلی اس بات بابا جی بولے صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد رسولی پاک نے ایمان کو زندگی بخشی رسول پاک نے ایمان کو زندگی بخشی علی نے روح رسالت کو زندگی بخشی اور حیات کو فاطمہ
زہرانی زندگی بخشی، حسن نے صلح محبت کو زندگی بخشی، حسین یسوع اسلام کو سنوار گئے، اسلام کو سنوار گئے، ڈوبتی کشتی کو کر کے پار گئے، رسول پاک نے آواز بلند صلوات۔ جو فرش مجلس سرور بچھانے والے ہیں، جو فرش مجلس سرور بچھانے والے، وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، وہ جبرائیل اور رضوان ہوں کہ حور و ملائکہ، وہ جبرائیل اور رضوان ہوں کہ حور و ملائکہ، سب حسین کا جھولا جھلانے والے، یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے، جو فرش مجلس سرور آواز بلند صلوات۔ وحدت کی زولیے ہوئے اجیلے لباس میں، وحدت کی زولیے ہوئے اجلے لباس میں، وحدت کی زولیے ہوئے اجلے لباس میں، وحدت کی زولیے ہوئے اجلے لباس میں، اتنا خدا کا نور بشر کے لباس میں، وحدت کے زولیے ہوئے اجلے لباس میں، اور ہر زاویے سے کہیں سیرت ملی ہمیں، ہر زاویے سے کہیں سیرت ملی ہمیں، دیکھا نبی کو جب بھی نبی کے لباس میں، دیکھا نبی کو جب بھی
نبی کے لباس میں، اور دہلیز فاطمہ کی فضیلت تو دیکھیے، دہلیز فاطمہ کی فضیلت تو دیکھیے، رضوان بھی کھڑا ہے انوکھے لباس میں، رضوان بھی کھڑا ہے انوکھے لباس میں، اور بزم ولا میں بوزرو سلمہ ہے سارا، بزم ولا میں بوزرو سلمہ ہے سارا، جیسے جڑے ہوئے ہوں ستارے لباس میں، جیسے جڑے ہوئے ہوں ستارے لباس میں، اور ماتھے پہ ہوئے کے باندھ کے رومال سیادہ، ماتھے پہ ہوئے کے باندھ کے رومال سیادہ، ارے بولے حسین جاؤ نرالے لباس میں، بولے حسین جاؤ نرالے لباس میں، اور ربیع الفقیر کی تم کو سند مل گئی ہاری، ربیع الفقیر کی تم کو سند مل گئی ہاری، اب تابد رہو گے سنہرے لباس میں، اب تابد رہو گے سنہرے لباس میں، اور عزت خدا نے اور بڑھا دی بروز ہار، عزت خدا نے اور بڑھا دی بروز ہار، پہنچا پہ حساب جو کالے لباس میں، پہنچا پہ حساب جو کالے لباس میں، اور مختار تیرے خوف سے قاتل حسین کے، مختار تیرے خوف سے قاتل حسین کے، منہ چھپائے زنانے لباس میں، چھپائے زنانے لباس میں، اور کہہ دو یہ عامر آس سے کر لے علی سے جان، کہہ دو یہ عامر آس سے کر لے علی سے جان، اتنی شرط ہے کہ وہ آئے لباس میں، بس اتنی شرط ہے وہ آئے لباس میں، وحدت کے زو لیے ہوئے، بآواز بلند شرابا نہیں وہ کرتے ہیں، نہیں وہ کرتے ہیں اپنا تصویر سن لگا محمد وآل محمد بلند تصویر
موجود دکھاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم روداد کربلا کی سناتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم مظلومیت کی درد بھری داستان سے مظلومیت کی درد بھری داستان سے سوئے ہوئے ضمیر جگاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم چن چن کے پھول لائیں گے آل رسول سے چن چن کے پھول لائیں گے آل رسول سے لاش کے رام دلوں کو بناتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم نہ دیں گے فاطمہ زہرا کے چاند کو چھپنے نہ دیں گے فاطمہ زہرا کے چاند کو آئے بھی بدلیا تو ہٹاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم رہیں گے داغ غمی اہل بیت کے دل میں رہیں گے داغ غمی اہل بیت کے ہر کعبے میں یہ چراغ جلاتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم جب تک نہ ہوگا فیصلہ ظلم عظیم کا جب تک نہ ہوگا فیصلہ ظلم عظیم کا یہ یوم احتجاج مناتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم عصر کو لگی تھی خیام حسین میں جو عصر کو لگی تھی خیام حسین میں وہ آنسوؤں سے بجھاتے رہیں گے ہم
تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم روح کون کہہ گیا چپکے سے کان میں مجروح کون کہہ گیا چپکے سے کان میں کرتے رہو یہ مجلس آتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور دکھاتے رہیں گے ہم خدا کربلا کی سناتے رہیں گے ہم تصویر ظلم و جور بابا سے بلند صلوات اتاری لو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے یہ کیسی قید ہے بابا یہ کیسی قید ہے بابا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے نیک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی دکھائی کچھ نہیں دیتا دکھائی کچھ نہیں دیتا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے اگر ہوا نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا اگر ہوا نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا جہاں میں قید ہوں بابا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے اور تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں مگر میں کیا
کروں بابا مگر میں کیا کروں بابا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے اور بہت تڑپے تھے سجاد یہ صدا سن کر بہت تڑپے تھے سجاد یہ صدا سن کر بہن بلاتی ہے بھیا بہن بلاتی ہے بھیا میرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے فاتحہ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا بے کسوں کے سروتن کا ہو چکا مدفون ناشا ستے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روزے رہے شور و شان سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے ارے بھیا میں داستان علم کیا کروں بیان ٹوٹا مصیبتوں کا غریبوں پہ آسمان تو مر گئی نا یہ ہمشیر کا سجا لوٹی گئی اسیر ہوئی ساری بیویاں خیمے جلے ہوئے ننگے سر پہ آئے ہوٹوں پہ قیدیوں کی طرح در بدر پھرے ہوٹوں پہ قیدیوں کی طرح در بدر پھرے سر ننگے بنت فاطمہ بازار میں گئی ابن زیاد شوم کے دربار میں گئی بے مکنا مجلس اشرار میں گئی مد میں یزید فاجر و بدکار میں گئی آنکھوں سے ظلم بانیے شر دیکھتے رہے کشتے کلام آپ کا سر دیکھتی رہے کشتے کلام آپ کا سر دیکھتی رہی ارے دکھیا بہن کی آپ نے بھیا نہ لی خبر رکھتے تھے ہر ستم کی روا ہم پہ اہل شہر بھیا ہمیں پھرایا ہے شہروں میں ننگے سر بے وارثوں پہ ڈالتے تھے قہر کی نظر زندہ ستم اٹھانے کو یہ خستہ تن رہے ارے زندان تنگو تار میں بھیا بہن رہے حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بہن سے
شہزادہ جہاں بلر ہے وہ پیش اور شہر سے آ کر کہا بشیر نے بولے حسین سے چلیے وطن کو قبر شاہ مشرق سے ارے عابر نے پوچھا کیوں ماں قبول ہے وہ بولے اختیار ہے کیا قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے کہلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا سورہ اخلاص پڑھ کے کل ارواح مومنین و مومنات اور خصوصاً بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کی ارواح کو احسار کر دیجیے. بسم اللہ. تمام عبادات کی قبولیت کے لیے، فرش اعضاء کی قبولیت کے لیے، اہل خانہ کی کاوشوں اور توفیقات میں اضافے کے لیے، اور آپ تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. زحمت نہ سمجھیں، تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ موتی بازار میں ہوں، دکان پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، اگر بکھرے رہیں گے تو موتی ہے. وہ تسبیح بنتی ہی تب ہے جب ایک ڈوری میں آ جائے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آباد رہیے، سلامت رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع مذنبین رحمتا للعالمین ابو القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آباد رہیے، سلامت رہیے. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب الکریم والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات. حسین بھائی اگر ہو سکے تو اس کی ریپیٹ کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ میرے لفظ سمجھ میں آئے کہ میں کیا بول رہا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد والے محمد کا خالق اللہ، محمد والے محمد کا مالک اللہ. جو لوگ لفظوں سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ چھوٹا سا پیش کروں گا. اگر میرا ساتھ دیں گے آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا. کافی دور سے سفر کر کے میں آیا ہوں تو کم سے کم میری تھکن ضرور مٹائیے گا، میں آپ کی تھکن ضرور مٹاؤں گا. کہ دعا ہے محمد والے محمد کا خالق اللہ، محمد والے محمد کا مالک اللہ، محمد والے محمد کو بھی رزق دینے والا اللہ، اور پھر محمد والے محمد سے روٹیاں لینے والا اللہ ہمارا یہاں اپنی بارگاہ میں آنا، بلکہ محمد والے محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے. دعا ہے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں جو لوگ بھی بیمار ہیں، خستتن ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. دعا ہے پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، امام کا جلد از جلد ظہور فرما. اور یہ تمام دعائیں لے کر چلتے ہیں اس حجت کی بارگاہ میں کہ جو آج بھی
پردہ غیب میں نور خدا کی حیثیت سے موجود ہے. وہ امام جو چہرہ پروردگار ہے، جو پردہ پروردگار ہے، جو نشانی پروردگار ہے، دعا کرتے ہیں وہ جلد کعبے کی چھت پہ ظہور فرمائے. اور پہلے ہی خطبے میں، اب توجہ رکھیے گا، کرنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتائے کہ ولایت علی کل بھی واجب تھی، ولایت علی آج بھی واجب. دنیا کو بتائے. سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت اچھا سن رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ کوئی لفظ میرا ضائع ہوگا. کہ دنیا کو بتائے کہ ولایت علی کل بھی واجب تھی، ولایت علی آج بھی واجب ہے. اور خدا سلامت رکھے ان چہروں کو جو علی کا نام لے کر سنتے ہی کھل جاتے ہیں. کیونکہ حیدر کی عداوت، 4 مصروں کا سہارا لے کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا کہ حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، اب تھوڑا تھوڑا امتحان کا وقت ہے، آپ ساتھ میرے دیتے آئیں گے تو میں اچھا پڑھوں گا، آپ سنیں گے اچھا. حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائے. تھوڑا تھوڑا جاگے بولتے ہیں، میرے ساتھ پتہ لگے کہ واقعی مجلس سن رہے ہیں، کیونکہ یہاں اتنا ماشاءاللہ عالی شان اہتمام کیا گیا ہے. لوگوں سے فرق نہیں پڑتا کوئی آئے یا نہ آئے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے فرش ازرق جن کے لیے بچھایا ہے وہ آ چکے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے گھر جن کو مہمان کیا ہے وہ ہمارے فرش ازرق پہ آ گئے. اب کوئی آئے یا نہ آئے، بلکہ یہ فرش ازرق تو توفیق ہے ان کی، جسے وہ چاہتے ہیں وہ آتا ہے، وہ نہ چاہے تو چاہے کتنی ہی طاقت لگا لو کوئی نہیں آ سکتا. تو حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائے. آتا ہوں میرا مولا مسجد کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا دائنا ہاتھ پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے. میں زمین کو بھی رزق دیتا ہوں، میں پرند کو بھی رزق دیتا ہوں، میں حیوانوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں انسانوں کو بھی رزق دیتا ہوں. جو چیز اس دنیا میں زندہ ہے ان سب کو رزق میں دیتا ہوں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی یہ تو اللہ کا کام ہے جو تو کرتا ہے. سلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے جاہل کھاتا بھی علی کا ہے، بھوکتا بھی علی کو، کھاتا بھی علی کا ہے، بھوکتا بھی علی کا. تو حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں. اور رازق علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائیں. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ. سلامت رہیے، آباد رہیے. کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائیں. تو یہی ہمارے ائمہ ہیں کہ پروردگار نے جنہیں اس کائنات پہ بھیجا، اور فقط بھیجا نہیں بلکہ کہا کہ ائمہ، اے میرے انبیاء زمین پر جائیے. حسین بھائی مجھے وہیں سے رات دیتے رہیے گا، کافی ہے کہ زمین پہ جائیے، اس پیغام کو پہنچائیے. ہر نبی سے کہا کہ اس پیغام کو پہنچائیے جس کا آپ سے وعدہ لیا گیا ہے. اور جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، جو گردن بھی ہلا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لگے گا ہاں جا کے سن رہے ہیں. کہ لیکن چلیں اب جملہ آ گیا تو دیتے چلوں. ہمارے مذہب میں گردن ہلانا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی آپ عبادت میں گردن ہلا دیں کوئی مسئلہ نہیں. کہ جائیے اور پہچانے پروردگار کرائیے، مجھے منوائیے کہ کوئی ہستی ہے جس نے خیر کیا ہے. اب کیسے منوائیں بھائی؟ جیسے ایک مشینری کوئی بھی لے لیں، ایک موٹر سائیکل لے لیں، خود تو نہیں بن گئی، کسی نہ کسی نے بنائی. کسی کے ذہن میں خیال آیا، اس نے سوچا، چیزوں کو جوڑا، کوئی وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بنانے کے بعد اس نے اس کائنات کو، اس نے اس مشینری کو بنایا. اسی طرح پروردگار عالم نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تھوڑا تھوڑا چاہیے یار. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے اس کائنات کو خلق کیا. اب یہ تو تم پہ ہے کہ تم کیسے پہچانتے ہو. کیا جو میں بول رہا ہوں خود سے بول رہا ہوں؟ وہ مجھ سے میری آواز لے لے پھر میں بول سکتا ہوں؟ نہیں. آپ سن رہے ہیں، گردن ہلا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دانت دے رہے ہیں، یہ طاقت لے لے تو سوچئے کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کائنات کو ایسے ہی نہیں بنایا، اپنے حبیب کی محبت میں بنایا. کسی نے آپ کے میرے مولا سے پوچھا تھا مولا کیا آپ نے، اچھا دیکھیے کہ یہ کائنات کا دستور ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک
जितने अंबिया आए उन्होंने खुदा को देखा नहीं, सिर्फ सुना, किसी ने आवाज सुनी, एक ने कोशिश की थी देखने की, जागे यार जागे, एक ने कोशिश की थी देखने की, क्या हुआ? जिस पहाड़ पे था, दूर पे गए थे ना मूसा, जिस पहाड़ पे थे उस पहाड़ का क्या हुआ? अभी परवरदिगार ने अपनी तजल्ली दिखाई नहीं थी। ऐसा ही है मेरी जात से अगर रहमत हो। तो अब उसने कहा कि मैंने ऐसे ही इस कायनात को खल्क नहीं किया। किसी ने आपके मेरे मौला से पूछा कि या मौला आपने खुदा को देखा है? या मौला आपने खुदा को देखा है? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अली उसे झुकता ही नहीं जिसे अली ने देखा ना हो। अली उसे झुकता ही नहीं जिसे अली ने देखा ना हो। भाई मौला आपने खुदा को कैसा पाया? कहा तेरे ज़र्फ के मुताबिक बताओ या अपने ज़र्फ के मुताबिक बताओ? कहा मौला मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं ज़र्फ के मुताबिक? ज़र्फ के मुताबिक कहा जो अली का ज़र्फ है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो तेरा ज़र्फ है इससे कहीं ज्यादा वो कुदरत रखता है। चल तुझे बताता हूं तू जात से क्या है। अच्छा इमाम हम उसे मानते हैं जिसे पता है कि सवाल पूछने वाला पेशे से क्या है। तू जात से क्या है? उसने कहा कि मैं मछुआरा हूं, शिकार करता हूं, मछलियां पकड़ के अपनी और अपनी औलाद का, अपनी फैमिली का गुजर बसर चलता है, इसी तरह जिंदगी गुजारता हूं। तो मौलाना ने कहा अच्छा कभी ऐसा हुआ, इसे कहते हैं इमाम, कभी ऐसा हुआ कि तू समंदर, तवज्जो है ना सबकी, तू कभी बीच समंदर में गया हो और तुग़यानी आई हो? हाँ मौला एक बार ऐसा हुआ था। हाँ मौला ये है इमाम जो इल्म गैब रखता है। हाँ मौला ऐसा हुआ था। कहा क्या हुआ था? कहा मैं शिकार की नीयत से निकला, शिकार ढूंढते ढूंढते मैं बीच समंदर में आ गया, लेकिन मुझे शिकार नहीं मिला। शिकार तो नहीं मिला, मौत जरूर मिली। समझे रखिएगा, शिकार नहीं मिला लेकिन मौत जरूर मिली। क्या हुआ? कहा समंदर में तुग़यानी आई, तूफान आया, वो वक्त आया कि मेरी कश्ती डूब गई, अब मैं भी डूबने वाला था। मौला ने कहा अच्छा तू डूबने वाला था, क्या तेरे दिल में उस वक्त भी ख्याल आया कि कोई हस्ती है जो तुझे बचा सकती है? कहा हाँ मौला मेरे जहन में ख्याल आया। कहा हाँ मौला मेरे जहन में ख्याल आया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हाँ मौला मेरे जहन में ख्याल आया कि अभी भी एक जुस्तजू है कि कोई एक ऐसी हस्ती है कि जो मुझे बचा सकती है। मौला ने कहा उस जुस्तजू का नाम परवरदिगार है। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला ने कहा कि उस जुस्तजू का नाम परवरदिगार है। हाँ मौला ठीक है, परवरदिगार तो समझ में आ गया। अब कैसे समझ में आए कि उसके आइम्मा कौन है? मौला ने कहा समझ जाना, अली भी जिसकी ताबेदारी करता हो। तो रखिएगा, मुझे मौजूद तो कुछ और पढ़ना था लेकिन चलें क्योंकि काफी दूर से आए हैं तो दो जुमले आपको सुनाते चलूं कि मोहम्मद जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया, उस मोहम्मद ने सारी जिंदगी किसका एहतराम किया? तो जो है ना, अभी इससे यहाँ कुछ देर पहले हदीस किस्सा हुई, दो जुमले हदीस किस्सा से और फिर अपने मौजू की तरफ में आता हूं। ज्यादा वक्त अब आपको लूंगा नहीं कि रसूल, हमने पढ़ा कि रसूल खुदा आए, फकाला या फातिमा तू या फातिमा फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में, बोले यार खुदा के लिए थोड़ा बोले, कोई नई चीज तो नहीं बोला ना, कि अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। मकसद रसूल बदन में ज़ौफ़ महसूस करना नहीं था, रसूल कहना चाहते थे ज़हरा रिसालत ज़ौफ़ महसूस कर रही है, मुझे अपनी चादर से ताकत दे। रिसालत ज़ौफ़ महसूस कर रही है, मुझे अपनी चादर से ताकत दे। रसूल आए, चादर के नीचे दाखिल हो गए। कुछ वक्त गुजरा, वो इमाम आए कि जो जमीन पे बैठ के लौ पढ़ते हैं, वो इमाम आए जो सब जानते हैं। आए, अम्मा, सलाम के बाद अम्मा नाना की खुशबू। कहा हाँ बेटा हसन, नाना मौजूद है। मैंने कहा या मौला आप कायनात को रिज़्क़ बांटते हैं, आपको सब पता है कौन कहाँ है, क्या आप नहीं जानते रसूल कहाँ है?
کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول کہاں ہے؟ کہا کہ اماں نانا، کہا نانا وہ چادر کے نیچے موجود ہے، جائیے۔ آئے، اجازت لی چادر کے نیچے، کچھ وقت گزرا، اب وہ آیا کہ جسے پتا ہے کسی کے نصیب میں اولاد نہ ہو تو کیسے دیتے ہیں، کسی کے نصیب میں اولاد نہ ہو تو کیسے دیتے ہیں، کسی کے پاس بالوں پر نہ ہو تو کیسے دیتے ہیں، جو لوح کا لکھا ہوا بدلے، کیا اسے نہیں پتا رسول کہاں ہے؟ آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ہاں بیٹا حسین نانا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جملہ دوں گا، آپ نے جا کے سننا ہے آپ کے حوالے جملہ، نانا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اچھا، آئے، اجازت لی، حسین بھی چادر کے نیچے۔ جو کائنات کے لیے شفا تھا وہ شفا لینے کے لیے چادر کے نیچے آیا۔ آئے چادر کے نیچے، کچھ دیر گزری، اب وہ آئے کہ جن کا دعویٰ تھا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ زہرا سے پوچھ رہے ہیں، زہرا میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا میرے والی وہ چادر کے نیچے، متوجہ ہے نا، میرے والی وہ چادر کے نیچے موجود ہے۔ میں نے کہا یا علی کیا آپ نہیں جانتے رسول کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے پہ مجبور کر دیا، علی نے بھی، حسین نے بھی، حسن نے بھی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا آپ سب تو جانتے ہیں لیکن میں کیوں نہ کہوں، جو امت کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو 3 اماموں کو راستہ دکھائے اسے زہرا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جو امت کو راستہ دکھائے، جو امت کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو 3 اماموں کو راستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ عظمت زہرا ہے، یہ زہرا کا مقام ہے جو رسول نے بتایا، جو حسن نے بتایا، جو علی نے بتایا، جو حسین نے بتایا۔ آپ کیوں میرے حبیب خدا جنہوں نے فرمایا ذکر علی عباد تھا، جو میں نے موضوع سرنامہ کلام بنایا، بس اپنے موضوع کی طرف جلد سے جلد موضوع کو سمجھتا ہوا مجھے مصائب کی طرف آنا ہے۔ شب چہلوں میں انشاءاللہ رہی زندگی تو اگلا سال بھی نصیب ہوگا، اور مولا ہم تمام کو 40 پر اپنے گھر بلائیں۔ دعا ہے کہ مولا 1 40 ایسے نصیب کریں کہ ہم نجف سے کربلا مشی کرتے ہوئے جائیں اور انہیں پرسہ دیں۔ تو ذکر علی عبادہ، یا رسول اللہ یہ علی کون ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ یا رسول اللہ چلے ہمیں تو پتا ہے کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، جو باقی لوگ آئیں جو نہیں جانتے، کہا 18,000 عالمین میں جو انسان اس وقت تک زمین پہ نہ اترے کہ جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹریشن اپنے نام نہ کروا لے اسے علی کہتے ہیں۔ کون ہے علی؟ 18,000 عالمین میں جو انسان میں کہہ رہا ہوں، 18,000 عالمین میں جو امام اس وقت تک زمین پہ نہ اترے کہ جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹریشن اپنے نام نہ کرا لے اسے علی کہتے ہیں۔ کون ہے علی؟ جو ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھے اسے علی آواز رہیے، سلامت رہیے، جو ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھے۔ اچھا آپ دیکھیے گا محسن نقوی نے خوبصورت جملہ کہا تھا، جب رسول تشریف لائے رسول نے بتایا نہیں، رسول نے صرف اتنا کہا یا علی ہم آئے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں۔ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، یا علی ہم آئے ہیں۔ جب ہم کا نام سنا ننے ننے ہاتھ سر پہ رکھے، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ لکھنے والا کہہ رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے ان کی ملاقات اس سے پہلے کہیں ہو چکی ہے، ان کی ملاقات اس سے پہلے کہیں ہو چکی ہے۔ اب علی کسے کہتے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں کہ جو ماں کا دودھ پینے سے پہلے سارا کائنات کا علم لعاب دہن رسول کی صورت میں ادھر لے، اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف سنے یا بولے بلکہ بولے تو ایسا بولے یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا اسے علی کہتے ہیں۔ علی کی کوئی بہترین دلیل
بھائی جو اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے اسے علی کہتے. ہاں جو اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے. تیسرا دن تھا علی کا کعبے میں. ابن کنب نے روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا علی کی پیدائش بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد ایک روایت اور آپ سے اجازت کہ ابن کنب کہتا ہے کہ ہم کعبے کے گرد موجود تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آیا, مولا علی کی ولادت کا وقت قریب آیا. توجہ رکھیے گا, مولا علی کی ولادت کا وقت قریب آیا, ہم نے دیکھا ایک خاتون کعبے کے قریب آئی. توجہ ہے نا سب کی. وہ بی بی کعبے کا طواف کرتی جاتی ہیں, طواف کرتی جاتی ہیں اور دعا کرتی جاتی ہیں, پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی, پروردگار میں تیرے حبیب پر ایمان لائی, پروردگار میں تیری کتاب پر ایمان لائی, لیکن تجھ سے گزارش کرتی ہوں اس بچے کی ولادت کو میرے لیے آسان بنا دے. جو ہے نا, اس بچے کی ولادت کو میرے لیے آسان بنا دے. ابھی بی بی دعا کر رہی تھی, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا در نہیں کھلا, دیوار پھٹی, دیوار میں درار آئی, لگتا یوں تھا کعبہ انتظار کر رہا تھا کسی کے آنے کا, کعبہ انتظار کر رہا تھا کسی کے آنے کا. اب وہ بی بی کعبے میں داخل ہوئی, دیوار بالکل ویسے بند ہو گئی کہ جیسے پھٹی ہی نہ تھی. کہتا ہے ہم نے دیکھا ایک وقت آیا تھا, نبی خدا تھے, حضرت عیسیٰ ان کی والدہ کعبے میں رہتی تھی, لیکن جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اللہ نے کہا ہے مریم کعبے سے نکل, یہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی جگہ نہیں ہے. کعبے سے نکل, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں علی کی ولادت کا وقت ہے. کعبے میں دل شاعر نے کیا خوب کہا, اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم, مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا, اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں, مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا, اس کو عیسیٰ ملا, مجھ کو حیدر ملا, میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا, مجھ کو حیدر ملا, میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی, میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی, میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا. اور وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی, میرا کھانا بھی جنت سے آتا ہے. آواز رہی ہے, آواز رہی ہے, آواز رہی ہے. آپ کی سماعت کو کیا کہنے, مولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوا میں مجبور کر بلا کے 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی, میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. یہ ہے علی. اب رسول اللہ علی کو اٹھایا, باہر لے کے نکلے, عرب کے بدو جمع ہو گئے. ابو طالب یہ رسول علی کو لے کے کہا اپنے گھر, کہا آپ کو نہیں پتا ہمارا ایک پیمانہ ہے. توجہ رکھیں یار خدا کے لیے, آپ کو نہیں پتا ہمارا ایک پیمانہ ہے. کیا پیمانہ ہے بھائی؟ ہم پتھر پہ لٹاتے ہیں, سانپ آتا ہے, اگر بچے کو نقصان پہنچائے تو ماں کا کردار ٹھیک نہیں. اس کی ماں پہ شک کر رہے ہیں کہ جو خود ایمان کی ضمانت ہے. وجہ ہے نا, مولا آباد رکھ کے آپ کو بہت خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے سوچ لو, رکھ تو میں دوں گا, نقصان تمہارا ہے. رکھ تو میں دوں گا, نقصان تمہارا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں. علی کو لٹایا, وہ نجس العین سانپ آیا, اس نے تھن پھیلایا, علی نے کلوں میں انگلیاں ڈال کے چیر دیا. سب حیران, ابو طالب کے بیٹے نے ہی کیا کر دیا, ہمارا تو پیمانہ ہی ختم ہو گیا. اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون صحیح النسب ہے, کون صحیح النسب ہے اور کون نہیں ہے؟ رسول نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں, جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں علی کا نام لینا, بچہ مسکرا دے تو ماں کا کردار ٹھیک. اب لے کے چلے, کسی نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے. موضوع دیکھیے گا تفصیل سے, بس تھوڑا تھوڑا اپنے موضوع کو سمجھتا ہوا. مقدر کی بات ہے, علی کعبے میں آ گئے. میں نے کہا کہ بلا آپ کے بڑوں کا مقدر اتنا اچھا کیوں نہ ہو گیا کہ وہ کعبے میں آ جاتے. کہا یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر مقدر کی بات ہے علی کعبے میں آئے, یہ بھی علی کا مقدر. علی نے قرآن کو ترتیب دی, یہ بھی علی کا مقدر. رسول کی زبان چوسی, یہ بھی علی کا مقدر. اللہ کا ولی بنا, یہ بھی علی کا مقدر. زہرا کا شوہر بنا, یہ بھی علی کا مقدر. حسنین کا بابا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. فاتح خیبر بنا, یہ بھی علی کا مقدر. فاتح خندق بنا, یہ بھی علی کا مقدر. اسلام کا ہمیشہ دفاع کرتا رہا, یہ بھی علی کا مقدر. میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, ہر جگہ پر مقدر میرے علی پہ ہی کیوں مہربان ہوا.
بھائی میں تو یوں کہوں گا علی مقدر کا محتاج نہیں بلکہ مقدر میرے علی کا محتاج. درود پڑھ محمد و آل محمد پہ. مقدر میرے علی کا محتاج ہے. بس اتنا سا فرق ہے کہ کم ظرفوں کے دلوں میں ولایت علی نہیں آ سکتی. کیونکہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ عقل ناپاک ہو تو خدا نہیں آتا اور نسل ناپاک ہو تو علی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں. ایک علی جس کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. یہ تو علی ہے کہ جس نے ساری زندگی یا تو حفاظت رسول کی, حفاظت توحید کی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خدا ہے, 70 دفعہ مارا, خدا نہ کہنا. اور پھر کہنے والے نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تو یہ خدا ہے جو زندہ کرے اور مار دے. وہ خدا ہوتا ہے. بہرحال ایک الگ بحث ہے. لیکن علی نے جب بھی کوئی ایسا کام کیا کہ علی کو شک ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے, علی نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ لوگ مجھے خدا نہ کہیں. یہ علی ہے. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ علی سمجھ میں آ جائے. آخری ایک قصہ اور آپ سے اجازت, کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, میں نے موضوع بھی وہی بنایا تھا. رسول کی حدیث ہے کہ کوئی شخص, چلے نام لے لیتا ہوں, ہارون الرشید بہلول کے پاس آیا تو ساری زندگی علی علی کرتا رہتا ہے, علی علی کرتا رہتا ہے. مجھے سمجھا حسین بھائی, مجھے سمجھا کہ علی ہے کیا. بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا احمق, آج تک مجھ بہلول کی سمجھ میں نہیں آیا, تیری سمجھ میں کیسے آئے. کہا تو ہے ہی دیوانہ, پاگل ہے, تو علی کیا سمجھائے گا, تجھے خود کو سمجھ نہیں. کہا وقت آنے دے تجھے جواب دوں گا. آخری ایک قصہ اور ربط مسائل, وقت آنے دے تجھے جواب دوں گا. جب کہا وقت آنے دے, وقت آ گیا. یہ گزر رہا تھا. بہلول ایک سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے بیٹھے تھے. ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا ہوا تھا, چلو سے پانی بھرتے تھے, گڑھے میں ڈال دیتے تھے. تھوڑا تھوڑا جاگیے گیا رب خدا کے لیے, چلو میں پانی بھرتے تھے, توجہ ہے نا, گڑھے میں ڈال دیتے تھے, پھر چلو میں پانی بھرتے تھے. یہ اترا, بہلول کیا کر رہا ہے. کہا وقت آ گیا تو یہ تیرے سوال کا جواب دوں. کہا بتا تو کر کیا رہا ہے. کہا سوچ رہا ہوں یہ سارا دریا اس گڑھے میں بند کر دوں. تھوڑا تھوڑا بولے یار. سوچ رہا ہوں یہ سارا دریا اس گڑھے میں بند کر دوں. کہنے لگا تو واقعی پاگل ہے, احمق ہے, عقل گھاس چرنے گئی ہے. یہ اتنا بڑا دریا اتنے سے گڑھے میں کیسے. کہا تو احمق نہیں ہو گیا, تیری عقل گھاس چرنے نہیں گئی. جب پتا ہے اتنا بڑا دریا اتنے سے گڑھے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تیرے اتنے سے دماغ میں کیسے. آواز رہی ہے, اتنا بڑا علی. سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. مولا کوئی غم نہ دے, مولا سدا آباد رکھے. مولا ان بچوں کو آباد رکھے کہ جنہوں نے اپنے والدین کی طہارت کی گواہی فرشیدہ پہ دی ہے. کیونکہ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو علی کے نام سے چڑھ جاتے ہیں اور نجاست تو آل محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتی, کبھی نہیں آ سکتی. کیونکہ ابھی حدیث کتاب میں پڑھا آپ نے, ویسے بھی پڑھتے رہتے انما یرید اللہ لیذھب. ٹھیک ہے کہ پروردگار نے نجاست کو آل محمد سے دور رکھا ہے. تو اب جو ذکر آل محمد میں بیٹھتا ہے وہ تو ہوا پاک, کیونکہ ان کا نام ہی شجروں کی پاکیزگی کی ضمانت ہے. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. تو یہ علی ہے کہ جس نے ساری زندگی توحید پروردگار و رسالت رسول خدا منوائی, لیکن اسی علی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں کبھی نیزہ مارا گیا, کبھی تیر مارا گیا. 71 لاشیں اٹھا کے لایا ہے زہرا کا لال. مصائب ایسے سنیے گا جیسے غریب سنا کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں,
آپ روئیں گے نا تو آپ کو رونے پہ کوئی تماچا نہیں مارے گا. آپ روئیں گے نا کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. قربان جاؤں ان بیبیوں پہ جو رونا چاہتی تھی نا تو ستمگر بڑھ کے تماچا مارتا تھا. بیبیاں دریا کا رخ کر کے چچا عباس، چچا عباس کاش آپ زندہ ہوتے. عزادارو تاریخ کے جملے ہیں کہ حکم رہائی ملا سادات کو. چہلم کے حوالے سے 2 جملے سن لیجئے گا. حکم رہائی جب ملا نا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں بیویوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. سید سجاد نے پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں نے کچھ شرائط رکھی. اچھا، جنگ میں شرائط وہی رکھتا ہے جو جنگ جیتتا ہے. بی بی نے کہا کہ ہمیں ایک حجرہ دیا جائے، ہمارے وارثان کے سر دیے جائیں، ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں. حجرہ ملا، سر ملے، سر آنا شروع ہوئے. تاریخ کہتی ہے ایک ایک کر کے سر آتے رہے، ایک ایک کر کے سر آتے رہے. عزاداروں پہلے اصحاب با وفا کے سر آئے. بیبیوں نے سروں کو لے کر گریا شروع کیا، ماتم شروع کیا. جب بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے نا، پہلا سر آیا 6 مہینے کے بچے کا. بی بی ام رباب گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی. بیبیوں نے گھیرا بنایا. علی اصغر اتنا بڑا کام کر دیا کربلا کے میدان میں. علی اصغر ماں تم سے راضی ہے. اگر گریا ہو رہا تھا یا 2 چھوٹے چھوٹے سر جنہیں اونو محمد کہتے ہیں خیمے میں آئے. اب ماں نے گریا نہیں کیا. تاریخ کہتی ہے ماں نے گریا نہیں کیا، سروں کو چوما. اونو محمد ماں تم سے راضی ہے، سروں کو رکھ دیا. بیویوں نے کہا کہ اے بی بی بچوں پہ تھوڑی دیر گریا کر لے. کہا حسین کا صدقہ کر دیے، اب گریا نہیں کروں گی. عزادارو جملہ سنیے گا. اب وہ سر آیا جسے شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. اکبر کا سر آیا. تمام بیویوں نے ماتم شروع کیا. ارے ہمیں تو تیری شادی کے خواب دیکھے تھے، ارے ہم نے تو تجھے دولہا بنانا تھا. علی اکبر جب زیارت کرنے چاہتے تھے رسول کی، ہم تیری زیارت کیا کرتے تھے. علی اکبر ارے سینے پہ نیزہ کھا کے، سینے پہ نیزہ کھا کے. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب سب سر آ گئے، اب وہ سر آیا جو زہرا کا مظلوم لال تھا. بیویوں نے سر کو رکھا، گھیرا بنایا. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ غربتہ. بیویاں گریا کرتی جا رہی ہیں، ارے روتی جا رہی ہیں. قیامت کا منظر ہے. حضرت سید سجاد نے سب کو سنبھالا. آخری 2 جملے سن لیجئے گا. سب کو سنبھالا اور سب کو سنبھال کے سامان سفر باندھا، تیاری کی. بیویوں میں کوہرام مچا کہ ام رباب قافلے میں دکھائی نہیں دیتی. ام رباب کا نام آیا. سید سجاد نے کہا مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہوں گی. ام رباب کو جب سنا، ارے چلتے چلتے ایک زندان میں آئے. کیا دیکھا؟ بی بی ام رباب ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی. ارے سکینہ، ارے چلو گھر چلے، ارے ہمیں رہائی مل گئی. ارے بڑی آس تھی، ارے بھائی سے پوچھتی تھی، ارے کب رہائی کر اپنے وطن جائیں گے. سکینہ رہائی مل گئی، چلو وطن چلے. سکینہ آزاد ہو گئے، سکینہ آزاد ہو گئے. چلو وطن کی طرف چلتے ہیں. سید سجاد نے ماں کو اٹھایا، قافلہ چلا. آخری 2 جملے سنیے گا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. قافلہ کربلا کے قریب پہنچا. روایت کہتی ہے جابر بن عبداللہ انصاری کہ جنہوں نے حدیث قصہ بھی تعلیم کی ہے، وہ مجاوری کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام جابر پڑا. امام حسین کے روزے پہ مجاوری کر رہے تھے یا کسی نے صدا دی کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ حسین کی زیارت کے لیے آ گیا. لٹے ہوئے قافلے کا نام سنا. اس کی تھوڑی نظر کمزور تھی جابر کی. اس نے سوال پوچھا کس لٹے ہوئے قافلے کی بات کر رہا ہے، کس اہل بیت کی بات کر رہا ہے؟ کہا ان اہل بیت کی بات کر رہا ہوں جو مدینے میں قبیلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ آ رہے ہیں. ذرا جملہ سنیے گا. جب سنا نا وہ آ رہے ہیں، کہا ایسا ہوگا کہ عالیشان قافلہ ہوگا، سالار موجود ہوں گے.
جب دیکھا نا قریب آ کے اپنی پلکیں اٹھا کے اجڑا ہوا قافلہ ہے، بیبیوں کے ہاتھوں پہ رسن کے نشان ہے، بچوں کے گلوں پہ رسیوں کے نشان ہے، ارے اس نے کہا بی بی ایسا کیا ہو گیا، ارے آپ کا یہ قافلہ کیسے اجڑ گیا؟ کہا جابر ہمیں پہچان، ارے ہم شام کے بازار میں خطبے سنا کر، ارے نانا کی شریعت بچا کر، ارے مجھے بتا میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ ارے کہا نا بھائی کی قبر کہاں ہے؟ بھائی کی قبر کے قریب لائے، یہ حسین کی قبر ہے، ارے خود کو قبر پہ گرایا، اے میرے ماں جاہے، ارے میں نے ننگے سر خطبے سنائے ہیں، ارے میں نے تیری شریعت، ارے میں نے تیرا مقصد بچایا، اور بیویاں گریہ کرتی جاتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں۔ یا اچانک کسی نے پوچھا ارے ہمیں بتائیے ابن عباس کی قبر کہاں ہے؟ جب پوچھا نا عباس کی قبر کہاں ہے، اب عباس کی قبر کے قریب ہے، دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے، کہا تمہیں نہیں پتا؟ ارے میرے بھائی کا قد تو ارے اتنا بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا ارے پاؤں زمین پہ پھنس دیتے تھے، ارے عباس کی قبر کیسے؟ کہا بی بی ارے جس نے علی کا جو بدلا لینا تھا، ارے عباس سے، ارے عباس کا لاشا کربلا کے میدان میں بچڑ گیا، بی بی عباس کے ٹکڑے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قریب ینقلبون ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سب جواب دیں۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شہد سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شہد سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ
کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا یا حسین یا حسین، عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن کے دل بلایا غازی، قبر سر سے چنی ہے صدا دیتی رہی، بلایا غازی، قبر سر سے چنی ہے صدا دیتی رہی، بلایا غازی، دھوپ میں ٹوٹا شجر ان سے آواز تھا گئے، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا، تم سے لارس دی بڑی سنایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، بلایا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ نبی بلایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی، آ گئی شام علو لٹ گئے ہروں، ریت پر ڈلتی ہوئی ہو گیا ڈالو، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، کیا کہوں شعر میرے گرداہوں کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی سنایا غازی، ردا سر سے چنی
सदा देती रही तू ना आवाज़ी, दास से चिनी है सदा देती रही तू ना आवाज़ी। और कितनी बेबस थी बहन ए शहंशाह वफा, नाम ले ले के तेरा जब ये सालों ने कहा, नाचता जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आवाज़ी, जबरदास से चिनी है सदा देती रही तू ना आवाज़ी। या हुसैन या हुसैन, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम। मकते मेरे दांव के निगहदार का गम, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम। जिंदा जब तक वो रहा देखा, न दुख हमने कोई ना कभी निर्दाओं के हमें फिक्र हुई। अब तो बेपर्दा हरम देखे ये बाजार का गम, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम, खा गया सानिए ज़हरा को अलमदार का गम। तौहीद कह रही है ऐना से मुतमईन, आजा हुसैन आजा। तौहीद कह रही है ऐना से मुतमईन, आजा हुसैन आजा। तौहीद कह रही है ऐना से मुतमईन, आजा हुसैन आजा। तू जित रही जंग कर बैठ इब्ने हैदर, ज़हरा गुल बदन, आजा हुसैन आजा। तौहीद कह रही है ऐना से मुतमईन, आजा हुसैन आजा। तौहीद कह रही है ऐना से मुतमईन, आजा हुसैन आजा। तेरी ज़ात ई हो ज़ाते जे
جس دے قریب ہاں میں میرا حبیب ہے تو تیرا حبیب ہاں میں میری ہر زیادہ مالک ممنون ہے خداوی اے فاتح پایا پر آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا کر سجدہ لمیا زندہ سجدے کے سر کٹا دے تیرا لہو شفائے اس خاتون شفا دے کربل بیا اللہ کر فوج اشکیا دے تیرانوں سے بہتر آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تیری ذات ہی ہو ذات جس دے قریب ہاں میں میرا حبیب ہے تو تیرا حبیب ہاں میں میری ہر زیادہ مالک ممنون ہے خداوی اے فاتح پایا پر آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تو جت لئی یہ جنگ کربل سے ابن حیدر زہرا گل بدر آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا یا حسین 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 سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ دا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ دا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ دا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے آدان تھی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وہی گئی در در مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رے کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا
دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جب معلوم ہے آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جب مجبور ہوں بے بس ہوں میں، رو بھی نہیں سکتی دوروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جب سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو باقی بچا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جب سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جب السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ثانی المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا خلیفۃ الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا انيس النفوس، السلام عليك يا ايها المدفون بارض الدوس، السلام عليك يا معز الشرك والزوال في يوم الجزاء، السلام عليك يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراتب القدر والقضاء روحي وجسمي قلبي لك الفدا يا ابن الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان، السلام عليك يا كافي الظلم والعدوان، سيدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وزبورا وجعلنا من آيات الأنصار جميعا ورحمة الله وبركاته.